ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں ایرانی وفد کی اسلام آباد آمد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی وزیر خارجہ کا استقبال کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عباس عراقچی پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. خطے کی تازہ ترین صورتحال، علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. امریکی وفد ایران سے مذاکرات کے لیے آج پاکستان روانہ ہوگا. ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی. کہا اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ایران سے مذاکرات کریں گے. جے ڈی وینس امریکہ میں رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے. ضرورت پڑنے پر امریکی نائب صدر پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں گے. ایرانی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. امید ہے ملاقات سے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. پورے مذاکراتی عمل میں پاکستان بہترین دوست اور شاندار ثالث رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطے، خطے کی صورتحال، جنگ بندی اور پاکستان کے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے خطے میں جلد از جلد امن و استحکام کے لیے مسلسل مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا. عباس عراقچی نے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے بااختیار لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. ایران دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا وہ کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں. ایران امریکی مطالبات سے متعلق پیشکش کرنا چاہتا ہے تاکہ معاملہ حل کیا جا سکے. پیٹرول اور ڈیزل 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگے. 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 393 روپے 35 پیسے ہو گئی. 1 لیٹر ڈیزل 380 روپے 19 پیسے کا ملے گا. حکومت نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ عوام کو منتقل کرنا پڑ رہا ہے. جس قدر ممکن ہوا حکومت نے قیمتوں میں اضافے کو برداشت کیا. وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے عوام کو تاریخی ریلیف پیکج فراہم کیا. امن کے لیے دعا گو ہیں تاکہ عوام کو قیمتوں میں ریلیف دیا جا سکے. امریکی وزیر جنگ نے کہا ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا تاریخی موقع ہے. ایران کو جوہری پروگرام چھوڑنا ہوگا. ایرانی قیادت کو مذاکرات کی میز پر دانشمندانہ فیصلہ کرنا ہوگا. بال اب ایران کی کورٹ میں ہے. ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے بحری ناکہ بندی مزید سخت کر دی. بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوگی. جوہری مسئلہ اب مزید مذاکرات کا اصل موضوع نہیں رہ سکتا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا اصل مسئلہ ایران کے مفادات کو محفوظ بناتے ہوئے جنگ کا خاتمہ ہے. کسی بھی ملک کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرنا جارحیت کے مترادف ہے. روس کی ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور روسی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ. اعلیٰ سطح کے روابط برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ روس کو جلد شیڈول کرنے پر بھی بات چیت. امریکی صدر ٹرمپ کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ. ایران امریکہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت. امیر قطر نے کہا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے. امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں. امریکی وزیر خزانہ نے کہا ایران کے متعدد ڈیجیٹل والیٹس پر پابندیاں لگائی ہیں. ایران کی تقریباً $35 کروڑ کی کرپٹو کرنسی منجمد کر دی. ایرانی تیل کی خریداری میں کردار پر چین میں قائم ریفائنری پر بھی پابندیاں عائد. 40 شپنگ کمپنیوں اور بحری جہازوں پر بھی پابندیاں لگا دی ہیں. یورپی یونین کا ایران پر پابندیوں میں نرمی کا اندیا. مشرق وسطی اور یورپی یونین کے رہنماؤں کا اجلاس. مصر، شام اور لبنان کے صدور کی شرکت. جرمن چانسلر نے کہا معاہدہ طے پانے کی صورت میں ایران پر پابندیوں میں نرمی کے لیے تیار ہے. روسی وزیر خارجہ کا متحدہ عرب امارات کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. وزرائے خارجہ کا مشرق وسطی کے بحران کے تیز رفتار اور پائیدار حل کے لیے مذاکرات کی بحالی پر زور. پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا پاکستان اور امریکہ دونوں اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی سہولت کاری، پاکستان کے تعمیری اور مثبت کردار کو اجاگر کرتی ہے. ثالثی کی کوششیں علاقائی استحکام اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کی غمازی کرتی ہیں.
اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد، ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون مکمل طور پر بند رہے گا، متبادل ٹریفک پلان جاری، کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے پر ٹریفک معطل ہوگی، سری نگر ہائی وے پر مختلف اوقات میں بندش ہو سکتی ہے، پارک روڈ سے کلب روڈ بند ہونے پر ٹریفک ترامڑی چوک کی طرف موڑ دی جائے گی، بہارا کہو سے راول پنڈی آنے جانے والے شہری کورنگ روڈ، بنی گالا، لہترا روڈ استعمال کریں، اسلام آباد میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت، اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 12 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی، بیت الاحیاء اور خان یونس میں فائرنگ کی۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کا آئل ٹینکر پر حملہ، 11 رکنی پاکستانی عملے کو یرغمال بنا لیا، پاکستانی عملے کی بازیابی کے لیے صومالیہ حکومت سے رابطے کی کوششیں، وزارت بحری امور نے وزارت خارجہ سے فوری سفارتی رابطوں کی درخواست کر دی۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین نے کہا، ناکہ بندی کے باعث اب تک 34 بحری جہازوں کو واپس موڑ دیا، ایران 5 تجارتی جہازوں پر حملہ کر چکا ہے، ایران کے اب تک 2 جہازوں کو قبضے میں لے لیا چکا ہے، دونوں جہازوں کا عملہ تحویل میں ہے اور محفوظ ہے، ایرانی جہازوں کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ آلو، چکن، انڈے، دودھ، کوکنگ آئل مہنگے، ادارہ شماریات کی ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری، 19 اشیاء کی قیمتیں بڑھی، ٹماٹر، پیاز، چینی سمیت 9 اشیاء سستی، مہنگائی کی شرح میں 0.33% کی معمولی کمی، سالانہ شرح تقریباً 14% پر آ گئی۔ اسلام آباد میں دواساز کمپنیوں کی گاڑیوں کو داخلے سے روکنے کا نوٹس، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، ادویات کی سپلائی میں تعطل نہیں آنا چاہیے، ادویات کی سپلائی کے لیے گاڑیوں کا اسلام آباد میں داخلہ یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، سانحہ گل پلازا کے متاثرین تنہا نہیں، حکومت بھرپور ساتھ دے گی، 200 متاثرین کو امدادی رقم پہنچا دی، 4 سے 5 جاں بحق افراد کے لواحقین تاحال نہیں مل سکے، سندھ حکومت گل پلازا کی دوبارہ تعمیر کا وعدہ پورا کرے گی، وزیر اعلیٰ سندھ نے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، امریکی خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل ہو گئی، برطانوی خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل، قدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ امریکہ کے 3 طیارہ بردار بحری بیڑے مشرق وسطی میں موجود ہیں، سینٹکام نے کہا، دہائیوں بعد امریکہ کے 3 بحری بیڑے ایک جگہ پر آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، بحری بیڑوں پر 200 سے زائد جنگی طیارے اور 15,000 اہلکار اور میرینز تعینات ہیں۔ امریکہ اٹلی تعلقات میں سرد مہری کے بعد مارکو روبیو کا اطالوی ہم منصب سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان آبنائے ہرمز اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، مارکو روبیو نے اطالوی ہم منصب کے ساتھ یوکرین جنگ پر بھی مشاورت کی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا 1 ماہ میں سعودی عرب کا دوسرا دورہ، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، باہمی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، یوکرینی صدر نے کہا، یوکرین سعودی عرب کے ساتھ سلامتی، توانائی اور خوراک کے حوالے سے معاہدہ کرے گا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا، یورپی ممالک کو اپنے مفادات کے دفاع کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا، امریکہ، چین اور روس سب یورپ کے خلاف ہیں، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایک غیر معمولی لمحہ ہے، اب وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں، ہمیں خود اعتماد ہونا ہوگا اور اپنا ایجنڈا پیش کرنا ہوگا۔ سکھوں نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے جہنم قرار دے دیا، سکھ فار جسٹس تنظیم کے رہنما گرپتون سنگھ پنو نے کہا، بھارت میں سکھ برادری دہائیوں سے ظلم و ستم کا شکار ہے، بھارت میں مختلف ادوار میں سکھوں کی نسل کشی کی گئی، خالصتان کے حامی سکھ بھارتی قبضے سے پنجاب کی آزادی کے لیے ریفرینڈم مہم چلا رہے ہیں، ٹرمپ کا بھارت سے متعلق حالیہ بیان درست ہے، بھارت صرف جہنم نہیں بلکہ نسل کشی سے بھرپور جہنم ہے۔ کراچی میں 25 لاکھ روپے کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹنے کی واردات، مقدمہ درج، حکام کے مطابق ملزموں نے نوجوان کو اغوا کر کے ڈیجیٹل کرنسی ٹرانسفر کرا لی، ملزموں کو نوجوان کے کرپٹو کرنسی کے کاروبار کا علم تھا، متاثرہ نوجوان کا بیان ریکارڈ کر لیا، اکاؤنٹ کا سراغ لگایا جا رہا ہے، متاثرہ شہری کے والد کے مطابق ملزموں نے بیٹے کو اغوا کیا اور اکاؤنٹ سے $8,500 سے زائد نکالے۔
खैबर पख्तूनख्वा में टूर ऑपरेटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार, टूर प्लान भी अथॉरिटी से मंजूर कराना होगा। महकमा सयाहत के मुताबिक सयाहों की मुकम्मल मालूमात का रिकॉर्ड जरूरी होगा। खिलाफ वर्जी पर 40,000 रुपए फीकस जुर्माना आयद किया जाएगा। हैदराबाद में दूध 10 रुपए लीटर महंगा, कीमत 230 रुपए लीटर हो गई। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की कीमत 200 रुपए, होल सेलर के लिए 215 रुपए लीटर मुकर्रर। दो पाकिस्तानी खलाबाज खलाई मिशन की तरबियत के लिए चीन पहुंच गए। स्पार्को के मुताबिक एक खलाबाज चीनी मिशन के दौरान बतौर पेलोड एक्सपर्ट जिम्मेदारियां अंजाम देगा। खलाई मिशन 2026 के आखिर में मुतवक्किल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। जमरूद, लंडी कोतल और बाड़ा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। दादू की तहसील जोही में बारिश के साथ यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL के प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। हैदराबाद की टीम पहले खेलते हुए 80 रन पर ढेर। इस्लामाबाद ने हदफ 7वें ओवर में हासिल कर लिया। इस्लामाबाद के बॉलर्स ने हैदराबाद के बैटर्स को खेलने न दिया। शादाब, इमाद और ग्लीसन के 3-3 शिकार। PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। कराची किंग्स का कोयटा ग्लैडिएटर से जोड़ पड़ेगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। HBL PSL के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अतालवी लीग में निपोली का शानदार खेल हरीफ क्लब को 4-0 से जेर किया।